تو آج اسی سیالکوٹ کی دھرتی سے ہمارے ساتھ ایک نوجوان محمد داؤد پرویز مختصر صاحب کا تعارف یہ پچھلے 2 سال میں یہ آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، پاکستان آئے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کے دادا میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ لوگ سبھی واقف ہیں۔ سب سے پہلا جو انہوں نے آتے ہی کام کیا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو اسمبلی نے پاس کیا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا ان پرسن پوزیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ان کی ریٹ پٹیشن کا نمبر تھا 96 اور وہ ان کی جو تھی وہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس جس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کی ایکسیپٹ کری۔ اس کے بعد سی ایم پنجاب نے جو اسپیشل اسسٹنٹ 5 رکھے تھے مشیر، وہ جو اسپیشلائز چاہیے تھا ان کو کسی اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اس کے خلاف ان کی ریٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے جس کا نمبر ہے 1869512 بھی ہے، یہ ابھی ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ دوسری پارٹی کو نوٹس ہے جو آپ آ چکے ہیں بحث کے لیے، فائنل بحث کے لیے وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اجالا پروگرام جو شروع کیا تھا چیف منسٹر میں، وہ بھی اس کے خلاف انہوں نے دائر کی کہ یہ صرف ایک بچوں کا، صرف مخصوص لوگوں کا حق نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا حق ہے، تو وہ ڈسپوز آف ہو چکی ہے۔ اسی طرح انہوں نے پی ایچ ڈی کے خلاف، سول ایویشن کے خلاف دائر کی کہ جو ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں جو بلڈنگس بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی، کہ کسی بھی غیر قانونی بلڈنگ ہے بغیر کسی نقشے کے، تو ان کو جو ہے یہ ہٹانا چاہیے، اس سے یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ موجودہ جو ریٹ ہے یہ خود ان کو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو میرا یہ صرف 2-3 منٹ میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ داؤد پرویز نے پبلک کے جو مسائل ہیں ان کو نشاندہی کرتے ہوئے پاکستان کی مختلف عدالتوں میں جو ہائر کورٹس ہیں اس میں آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہی سنتے تھے کہ بڑے شہروں میں ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، ان کی ہمت دے کہ یہ ایسے مسائل کو، یہ عام کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، تو آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کا جو ہے اس میں ساتھ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اپنا دوست کی جو ایمبیشنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن کیوں پریس کانفرنس رکھی گئی یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ کل ہم نے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک پٹیشن کیا ہے جس میں ہم جو ووٹنگ ارینجمنٹس ہیں سرٹن کلاس آف پیپل کے لیے، اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہونی چاہیے، اور وہ اسپیشل کلاس آف پیپل جس میں آتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو وہ الیکشن سٹاف آتا ہے جو الیکشن والے دن ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کرتا ہے پولنگ اسٹیشنز کے اندر۔ اس کے بعد آرم فورسز جو اپنے اسٹیشنز پہ تو نہیں ہوتی ہے، ڈفرینٹ سٹیز میں ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سول سرونٹس جو اپنے اسٹیشن میں نہیں ہوتے وہ بھی ڈفرینٹ ایریاز میں ہوتے ہیں، اور آخر میں جو پرزنرز ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس سیکشن کو۔ اب ان کے لیے جو ریپرزینٹیٹیو آف پیپلز ایکٹ ہے اس کے اندر ان کے لیے ایک پروسیجر دیا ہوا ہے کہ یہ تھرو پوسٹل بیلٹ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا جس میں ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو سرٹن کلاس آف پیپل ہے یہ کس حد تک ووٹ دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں کافی ٹیچرز، اسکول ٹیچرز، کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس الیکشن میں بھی 6 لاکھ کے قریب ٹیچنگ سٹاف لے رہا ہے جو پریڈومیننٹلی ٹیچرز ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ پولنگ اسٹیشنز پہ اپنی ڈیوٹی دیں۔ اور میں نے کافی ٹیچنگ جو سٹاف ہے گورنمنٹ کا جو پریویسلی الیکشنز میں اپنی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ارینجمنٹس کی جاتی ہیں آپ کے ووٹنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو پوسٹل بیلٹ پروسیجر ہے وہ اتنا لینتھی ہے اور اتنا مشکل ہے کہ اس کے ذریعے ہم پوسٹل بیلٹ ہمارے تک پہنچنے نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ووٹ اس طرح کاسٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اس کی ڈیوٹی کشمیری محلے لگی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو الیکٹرل ہے وہ بلگن میں ہے، جو ایک پنڈ ہے بلگن، تو وہ کیسے
उस डिस्टेंस को रीच करेगा। तो वो कहता है ज़्यादातर यही होता है कि मैं एक मोटरसाइकिल हायर करता हूँ किसी से, जाके अपने इलाके में जाके वोट डाल देता हूँ। अब इस चीज़ में देखें कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं अपना पोलिंग स्टेशन छोड़ें, जिसकी इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो इशू है वो है रिगिंग। अब ये चीज़ें रिगिंग को बहुत ज़्यादा इन्वोक करती। फिर उसके अलावा मैं सेंट्रल जेल सियालकोट गया, वहाँ पे जाके पहले तो ये पूछा कि वहाँ पे प्रिजनर्स की तादाद कितनी है। उन्होंने मुझे बताया कि 2500 प्रिजनर्स इस जेल में बंद हैं। मैंने उनसे फिर ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि वोटिंग का यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। उन्होंने कहा सर मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर इस सेंट्रल जेल में, और मैंने एक दफ़ा से वोटिंग प्रोसीजर देखा, वो जो मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ था, और उस रेफरेंडम में भी यही था कि बस उन्होंने उनके नाम की पर्चियाँ डाल दी, मगर एक्चुअल जो वोटिंग होती है उसकी लिस्टें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रीवियस इलेक्शन में ले जाती है, मगर कोई उनको पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचता। कोई मतलब कि इसमें कोई राय नहीं है कि इस एरिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन द पास्ट काफ़ी वीक रही है। सो लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुल्क में आगे ही इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद बड़ी कम है। इस साल मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट ये कर रही है कि 64% लोग वोट डालें, जो 2008 में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 44% थी। अब ऐसी चीज़ों के साथ आपकी शरह किस तरह बढ़ सकती है, और वो क्लास ऑफ पीपल जो एक्चुअल स्टेट मशीनरी के अंडर हैं और वो प्रेशराइज होते हैं। तो हम जो रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये पोस्टल बैलेट का इन्होंने क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है। पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर सबसे पहले ये है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होते हैं। आप उनसे पहले जाके एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, वो फॉर्म को भरते हैं, फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाते हैं, वो आपके घर पोस्टल बैलेट भेजता है। फिर जब पोस्टल बैलेट आप उसके साथ कुछ डेक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं। अब डेक्लेरेशन फॉर्म भी आखिर में आपने एक जो ओथ कमिश्नर है उसके जरिए अटेस्ट करवाना होता है उसके सामने। अब एक इतना लंबा प्रोसीजर एक कौन सा बंदा करेगा? आप लोगों को फैसिलिटेट करें, जिस तरह आर्टिकल 218 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो लोगों को ऑनेस्टली, फेयरली और जस्टली ट्रीट करें और ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि लोग वोटिंग जो है वो बहुत आसानी के तरीके से कर सकें। अब और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो इलेक्शन का स्टाफ है जिसकी सबसे मेन ड्यूटी इस दफा यही है कि वो रिगिंग को कंट्रोल करे, उसके लिए लाजिम ये है कि उसको पोस्टल बैलेट भेजे जाएं, रादर के वो उस दिन अपनी दौड़ में लगा हो। क्योंकि मुझे काफ़ी टीचर्स ने मुझे ये बताया है कि लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं कि जो मर्जी हो आपने आके अपने इलेक्ट्रल स्टेशन पे आके वोट देना है। सो लिहाजा इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए। और जेल्स के जो प्रिजनर्स हैं, अब जेल्स में ये प्रोसीजर है कि सुप्रिटेंडेंट जेल्स को वो एप्लीकेशन फॉर्म्स दे देते हैं। अब सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो आगे से, आप तो सब जानते हैं कि जेल्स का क्या निज़ाम है, कोई बंदा उनके आगे बोल नहीं सकता। तो लिहाजा जेल्स के अंदर भी आप अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भेजें जो चेक एंड बैलेंस वहाँ पे रखें कि जेल में रिगिंग ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो इस दफ़ा, मैंने जितने भी आर्म फोर्सेस के लोगों से मिला हूँ, वो तो इस दफ़ा बड़ा इंथुजियास्टिक है कि वो वोट देना चाहते हैं, मगर जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक उनके लिए जो एवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करने वाला है कि हम कैसे एक प्रोसेस में हिस्सा लें जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के आगे लाइन में लगना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अब ये कर रहे हैं कि 14 दिन हम रखेंगे नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास टाइम कितना है कि वो बैलेट पेपर भी बांटे, वो दूसरे काम भी करे, तो इसलिए लाजमी ये है कि इसको थोड़ा सा बदला जाए। इसमें अमेंडमेंट तो मैं वर्ड इसलिए भी यूज़ करूँगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स पार्टी केस की जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर दोबारा एक रिट फाइल हुई कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक पहुंची है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ फैसला हुआ था कि जो नॉमिनेशन पेपर है उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाए।
اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ کیونکہ اب ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے لا کے اندر، تو سپریم کورٹ میں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے الیکشن فیئرلی، جسٹلی اور آنیسٹلی ہو سکتا ہے وہ خود بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. سو لہٰذا سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے میں کچھ اپنی وزارت سے کچھ ریکمنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کو اپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس الیکشن پروسیس میں حصہ لیں. پہلی تو ریکمنڈیشن میری یہ ہے کہ جو سٹاف امپلائڈ ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو کمپلسری کریں کہ پوسٹل بیلٹ بھیجیں، وہ اپنا اسٹیشن نہ چھوڑیں تاکہ اس دور میں نہ وہ لگے رہے کہ بھئی ہم نے اپنے جا کے اسٹیشن میں ووٹ ڈالنا ہے، وہ اپنے ہی اسٹیشن میں رہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جو لوگ سروس ٹو پاکستان سے منسلک ہیں، سٹیزنز ہیں ہمارے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ بجائے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر سے جا کے اپنا پوسٹل بیلٹ لیں، آپ آن لائن سسٹم کے اندر ان کے لیے اپلیکیشن فارمز رکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے تو ان کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہ وہ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجیں اور وہ آگے سے آپ کو پوسٹل بیلٹ بھیج دیں. اور دوسرا اس کیمپین کو کامیاب بنانے کے لیے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو آج کل انٹرنیٹ ہے، میڈیا کا ٹول ہے، آپ لوگوں کو یوز کریں کہ بھئی سروس ٹو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کے فارم ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ فارم ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جا کے لائنوں میں لگیں. تیسری میری یہ چیز ہے کہ جو جیل کے پرزنرز ہیں، آپ یقین کریں کیونکہ میرا تعلق لا سوسائٹی سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرزن کے لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو میری نظر میں حقدار ہیں اپنی رائے دینے میں وہ جیل کے پرزنرز ہیں، کیونکہ اس سسٹم میں وہ آ رہے ہیں. اب ان کے لیے جو سسٹم ہے اس کو انتہائی ایزی اور شفاف کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے مین ٹول تو یہی ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کو تمام اختیارات نہ دیے جائیں، اس کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسرز الیکشن کمیشن بھیجے اور وہ اپنی نگرانی کے اندر ان کے ووٹ کاسٹ کروائیں، رادر دین کہ آپ پورا کنٹرول سپرنٹینڈنٹ جیل کو دے دیں. کیونکہ ہم تو یہی سنتے ہیں پیچھے سے، اور جو مجھے جیل کے کچھ لوگوں نے بھی بتایا کہ بھئی نون لیگ جیت گئی، پی 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 جیت گئی، مگر اس کے اندر یہ چیز تو کبھی دیکھی نہیں گئی کہ وہ جو ہوا ہے پروسیس وہ کتنا شفاف تھا، وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. کیونکہ پریویسلی تو یہی بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آتی ضرور ہے مگر جو لوگ پریزن میں ہوتے ہیں ان کی لسٹیں لے جاتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے ووٹ کا بنتا کیا ہے. تو لہٰذا پوسٹل بیلٹ ہمارے آئین کا ایک حصہ بھی ہے، اس کو ضرور میری نظر میں اس کو ضرور اپلائی کیا جائے، مگر اس میں تھوڑی جو ارینجمنٹس ہیں وہ تھوڑی آسان کر دی جائیں تاکہ یہ بھی لوگ اپنے ووٹنگ پروسیس میں حصہ لے سکیں. باقی شکریہ، باقی آپ کے جو سوال ہیں انشاءاللہ اس کے جواب دیتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا نا آسان کر دیا جائے جیل والا خصوصاً، جی جی یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جیت گئی یا نون جیت گئی، یہاں سے میرے خیال سے نون ہی جیتتی ہے یا نیکسٹ بھی وہی جیتے گی جیل کے اندر سے، کیونکہ وہ دباؤ ایسا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ ایزی بھی کر دیں، کون سا پریزائڈنگ آفیسر آپ بٹھائیں جو ٹیچر ہوگا، جو ان کا اپنا بھرتی کیا ہوگا، مطلب یہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ ایزی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیلز کے اندر ہمیشہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کا کام ایک ہے، وہ جائے ان سے اپلیکیشن فارم ریسیو کرے پرزنر سے، ٹھیک ہے. جو پوسٹل بیلٹ ہوگا اس کی نگرانی جو ہے وہ کوئی بھی آپ پریزائڈنگ آفیسرز میں سے کوئی 3-4 بندے لے لیں جو اس ایریا کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ان کو اپوائنٹ کرے، ان کی نگرانی میں ہو. اس طرح نہ ہو کہ ایک بندہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہ تم نے ادھر ووٹ ڈالنا ہے ادھر مور لگا دے. پوسٹل بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ سیکرٹلی ڈالیں، آپ اپنے آپ کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے نہ کر دیں. آپ جو پریزائڈنگ آفیسر اس کا صرف یہ کام ہوگا کہ وہ وہاں پر صرف اپلیکیشن ڈسٹریبیوٹ کرے اور ان سے ریسیو کرے کہ کون کون بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میں اپنے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو جو پوسٹل بیلٹ ہے وہ تو ڈائریکٹ وہ پوسٹ کر دیں گے. تو اس میں اچھا، اور اس میں سب سے ایک اور بڑی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جو گیزیٹڈ جو کمشنر ہے وہ بھی
اس میں شامل ہو جائے. اس کی اوتھ کمشنر کی جو مہر ہوتی ہے وہ پاس بیٹھے, یعنی ایک جیل میں اگر 2500 بندہ ہے تو 2-3 بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے اور وہی ان کی مہریں لگائیں, کیونکہ یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اوتھ کمشنر ہے وہ وہاں پہ اپوائنٹ ہونا چاہیے, رادر کے آپ جو گھروں میں ووٹ ڈالتے ہیں کہ وہ اوتھ کمشنر کے پاس لے کے جائیں. اوتھ کمشنر اگر اپوائنٹ کرنے ہیں تو وہ جیلز میں کریں تاکہ ان کی نگرانی میں ووٹ کاسٹ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ہاتھ میں دے دیں. دوسرا سر اس میں جو اسٹاف کی بات کی تھی نا, یہ آپ رائے الیکشن کمیشن کو یہ دیں کہ جتنا بھی اسٹاف ہے جن کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں کہ ووٹ ڈالنے پر پابندی لگائی جائے. اب میری غرض سن لے, اس کی وجہ یہ کہ کوئی بندہ ووٹ نہیں ڈالتا ان میں سے. ان کے سارے ایک ہفتہ قبل جو ہے نا ووٹ سارے کے سارے جو ہے نا ایک مخصوص ٹولے کو ڈال دیے جاتے ہیں, اور یہ ماضی میں اسی طرح ہوتا آیا ہے, اور اس مرتبہ بھی یہی پریکٹس ہونے والی ہے. میں اس لیے آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں. ہم اسی چیز کو روکنا, اسی چیز کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو ٹیچنگ سٹاف جتنا بھی الیکٹرل سٹاف ہے, وہ پہلے اپنی اپلیکیشن اپلائی کریں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے, اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ان کو بیلٹ پیپر پوسٹل بیلٹ پیپر جو ایک قانون کا بھی حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پریویسلی یہ کام ہوتے رہے. میں رات کو بھی فگرز پڑھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 2008 کے الیکشن میں پریزن میں سے 49,000 پریزنر تھے, 42,000 پریزنر نے ووٹ ڈال دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو مجھے اسٹیٹسٹکس ملے ہیں اس میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کدھر سے ووٹ ڈلا ہے یا کدھر نہیں ڈلا. تو آپ کسی کا ووٹنگ رائٹ روک نہیں سکتے, مگر اس کو فیئرلی بنا سکتے ہیں. تو فیئرلی بنانے کا سب سے مین طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے اس پہ یہ کمپلسری کر دیں کہ جو الیکٹرل سٹاف ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو پوسٹل بیلٹ دیں, اور کوئی بھی جو ریٹرننگ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے الیکشن ڈے سے وہ اپنے پولنگ اسٹیشن سے نہ نکلے. بے شک آئین میں پروویژن ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا یا کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے, مگر ہم نے تو یہاں پہ ریگنگ روکنی ہے. تو اس کے لیے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ وہ ایک ایسا میکینزم کر دیں کہ وہ اپنا پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا, جب وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جائے گا تو وہاں پہ جا کے اس پولنگ اسٹیشن کی سچویشن بھی بتا سکتا ہے کہ جناب ادھر تو یہ سچویشن ہے. تو اس میں ریگنگ کو فروغ ملتا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح انشاءاللہ رک سکتی ہیں اگر پوسٹل بیلٹ کو مؤثر کر دیا جائے. جی 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 جس وقت پہ آپ کر رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے یا یہ پریکٹس نیکسٹ دیکھیں یہ کوئی لینتھی پروسیجر نہیں. اس دفعہ تمام ووٹنگ جو ہے وہ نادرا کے کارڈز کے ذریعے ہو رہی ہے. ہر بندے کی ڈیٹیلز ان کے پاس موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اس کو پتہ ہے جو میں نے بندے رکھنے ہیں, تو وہ تو اس کے پاس تو شروع میں ہی ڈیٹیل آ جاتی ہے. اور یہ جو پروسیس کیا بھی جاتا ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیٹ ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن رکھتی ہے. پروسیس موجود ہے, مگر اس کے اندر ہم جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی فیئر طریقے سے چاہتے ہیں اور بڑی شفاف قسم کی چاہتے ہیں. یہ نہیں ہم چاہتے کہ آپ شروع میں بیلٹ بھی نہ پہنچے اور ووٹ بھی پڑ جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اچھا جو آپ ٹائمنگ کی بات کریں, ٹائمنگ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن کمیشن کے پاس اتنے زیادہ اختیار ہیں, اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے وہ 13/3/2013 کا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نیا نامینیشن پیپر ہے وہی درست نامینیشن پیپر ہے. تو میرا خیال ہے ٹائم کا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ڈفرینس ہے, کیونکہ انفارمیشن اور تمام چیزیں موجود ہیں. آپ نے صرف یہ چیز کرنی ہے کہ اس کو اپلائی کرنا ہے. آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں قوم کے لیے, سہولت کے لیے. یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ. اب تو الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں, وہ چاہیں تو جیل اور دوسرا نظام جو ہے خود وضع کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا, وہ نہ کریں ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, کیا جو موجودہ صورت حال آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں توقع کرتے ہیں کہ الیکشن جو فیئر ہو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش تو انسان ہی کرتا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو ریکمنڈیشن میں دے رہا ہوں اگر ان پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تھوڑا سا ریویو کرتی ہے اور تھوڑا سا اٹینشن دیتی ہے تو کافی حد تک
جو آپ کہہ رہے ہیں ریگنگ کے بارے میں وہ رک سکتی